نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ 3 نیکیاں 3 صلے۔ عن نبی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقۃ السر تطفی غضب الرب وصلۃ الرحم تزید فی العمر۔ ترغیب۔ بحوالہ طبرانی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بری موت سے بچاتا ہے۔ چھپا کر دیا جانے والا صدقہ رب کی آتش غضب کو بجھاتا ہے، سبحان اللہ، اور صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ یہ مختصر ترین حدیث 3 نیکیوں کی تلقین کرتی ہے، یہ کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، اور یہ کہ پوشیدہ طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور پھر ساتھ ساتھ ان تینوں نیکیوں کے 3 صلے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بری موت سے بچے گا، چھپا کر صدقہ دینے والا اللہ کے غضب سے بچے گا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے عمر میں برکت ہوگی۔ ان تینوں صلوں میں مومن کے لیے غیر معمولی کشش اور جاذبیت ہے، اور ان کی خاطر آدمی میں حسن عمل کے لیے بے پناہ شوق اور جوش پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کی انتہائی حکیمانہ رعایت کرتے ہوئے ان نیکیوں کی انتہائی کامیاب ترغیب دی، اور شوق و جذبے کو ابھارنے کا نہایت مؤثر انداز اختیار فرمایا۔ بندوں کے ساتھ نیک سلوک پر یوں تو قرآن و سنت میں جگہ جگہ مختلف پہلوؤں سے گفتگو کی گئی ہے، لیکن یہاں تک ایسے پہلو کو ابھارا گیا ہے جس کی طلب میں مومن انتہائی حریص ہے۔ اچھی اور بری موت کی ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ مومن کی ساری تکودو اسی لیے ہے کہ وہ اچھی موت سے ہم آغوش ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخرت کی ساری نعمتیں اور اللہ کی رضا اسی بندے کو نصیب ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ اس نے انجام اس بندے کا حصہ ہے جو بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ قرآن پاک میں بھی یہ اشارہ نہایت ایمان افروز انداز میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک بدترین موت کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا گیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، بعض ہم نے اسی اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ قارون کی موت کا واقعہ ہے جو ایمان سے محروم دنیا سے رخصت ہوا، اور ظاہری اعتبار سے بھی اس کی موت نہایت کربناک تھی کہ وہ اپنے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس بدترین موت کا سبب قرآن نے نہایت بلیغ انداز میں یہ بتایا ہے کہ قارون کا سلوک اللہ کے بندوں کے ساتھ نہایت برا تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو متوجہ کیا، احسن کما احسن اللہ علیک، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن قارون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے نہایت متکبرانہ انداز میں انکار کرتے ہوئے جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو جو کچھ ملا ہے میرے علم و ہنر کی بدولت ملا ہے، مجھ پر کسی کا کیا احسان۔ اور اس اللہ نے اس کی پاداش میں اسے زمین میں دھنسا دیا، بدترین موت دی۔ دوسری نیکی جس کی ترغیب دی گئی وہ پوشیدہ طریقے پر صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقے میں اخفاء کی تاکید قرآن میں بھی دی گئی اور حدیث میں بھی۔ اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی قیمت ہے تو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہوا، اور صدقے کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ اخلاص کی توقع اسی صدقے میں کی جا سکتی ہے جو چھپا کر دیا گیا ہو، اور اس کا صلہ یہ کہ آپ اللہ کی آتش غضب ٹھنڈی ہوتی ہے۔ مومن کے لیے ایسا پسندیدہ صلہ ہے کہ اس کی خاطر زیادہ سے زیادہ چھپا کر خرچ کرنے کا اہتمام کرے۔ دراصل شب و روز انسان سے مختلف قسم کی کوتاہیاں اور گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور گناہ ہی تو ہیں جو اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اس غضب کو ٹھنڈا کرنے اور اللہ کے غصے کو بجھانے کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور محض اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اس اخلاص کے اہتمام کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ تیسری نیکی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ قرآن و سنت میں جگہ جگہ صلہ رحمی کی تاکید کی گئی، مختلف پہلوؤں سے اس کی اہمیت واضح کی گئی اور اس کا اجر و انعام بیان کیا گیا۔
یہاں صلہ رحمی کا ایک خاص اجر بیان کیا گیا، وہ ہے عمر میں برکت۔ مومن کے لیے عمر کی برکت میں کشش کا پہلو یہ ہے کہ اس مہلت عمل میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے کما سکے۔ عمر میں برکت کی اصل شکل کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا کی زندگی سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ خیر کمانے کی توفیق دے اور موقع فراہم فرمائے گا۔ مومن کی یہی اصلی تمنا ہے کہ اس کی یہ فانی زندگی اس باقی رہنے والی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے میں کام آئے۔ ما علینا الا البلاغ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ان 3 نیک کاموں کی۔